الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری اس روحانی تربیتی نشست کا عنوان ہے ارادت۔ یہ بڑا اہم موضوع ہے اور اسی سے راہ طریقت کی ابتدا ہوتی ہے، اس لیے اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اگر آپ اس کو نہیں سمجھ سکیں گے تو راہ سلوک طے کرنے میں بڑی دشواری پیش آئے گی۔ آئیے دیکھیں کہ ارادت کے بارے میں ہمارے مشائخ طریقت نے کیا لکھا ہے۔ حضرت امام ابو القاسم قشیری اپنے رسالہ قشیریہ میں فرماتے ہیں ارادت راہ طریقت کی ابتدا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا ارادہ کرنے والوں کی پہلی منزل ہے۔ اس صفت کو ارادت اس لیے کہا گیا کہ ارادہ ہر بات کا پیش خیمہ ہوتا ہے، چنانچہ جب تک بندہ کسی چیز کا ارادہ نہ کرے وہ اسے نہیں کرتا۔ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی راہ پر چلتے ہیں یہ اس کی ابتدا ٹھہری، یعنی ارادت جو ہے یہ اس کی ابتدا ٹھہری، اور اسی لیے اس کا نام ارادت رکھا گیا، کیونکہ اس میں ارادے کے ساتھ مشابہت پائی جاتی ہے اور تمام کاموں کا پیش خیمہ ہے، اس لیے اس کو ارادت کہتے ہیں۔ یقیناً اس تعریف سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ارادت کیا ہے اور اس کا معنی مفہوم کیا ہے۔ اب اس کو ذرا سا اور آسان کر دیں تاکہ بات آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ یاد رکھیے ارادت مرید کا فعل ہے جو شیخ کے ساتھ قائم کرتا ہے، یعنی آپ نے کسی کے ہاتھ پر بیعت ہونے کا ارادہ کیا اور پھر بیعت ہو گئے تو شیخ کے ساتھ آپ کی ارادت قائم ہو گئی۔ امام قشیری فرماتے ہیں کہ اشتقاق کے اعتبار سے مرید وہ ہے جس میں ارادہ پایا نہ جائے، یعنی اس کا کوئی اپنا ارادہ نہ ہو، اور صوفیہ کی اصطلاح میں مرید وہ ہے جس کا اپنا کوئی ارادہ ہی نہ ہو۔ لہذا جو شخص اپنے ارادے سے علیحدگی اختیار نہیں کرتا وہ مرید نہیں کہلا سکتا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مرید کا جیسے ایک ارادہ ہے، اب اس نے بیعت ہونے کا ارادہ کیا، وہ کسی شیخ کے ہاتھ پر بیعت ہو گیا، ارادت قائم ہو گئی، لیکن اب اس کو چاہیے کہ اپنے ارادے کو شیخ کے ارادے میں، اپنی مرضی کو شیخ کی مرضی میں، اپنی منشا کو شیخ کی منشا میں فنا کر دے۔ اب مرید کا کوئی ارادہ نہیں، صرف شیخ کا ہی ارادہ ہے۔ اب ایک ہے کامل ارادت اور ایک ہے ناقص ارادت۔ کامل ارادت کیا ہے؟ جس چیز کا شیخ نے حکم دیا بلا چون و چرا، بغیر کسی حیل و حجت کے اس کو کر دیا۔ اور ناقص ارادت کیا ہے؟ کہ اپنی مرضی، اپنی منشا اس کے اندر شامل کی، یا اعتراض کیا کہ یہ فعل کیوں ہوا، یہ کام کیوں ہوا، یا کیسے ہوا، کیوں، کیا، کیسے، یہ ناقص ارادت۔ اور بغیر کسی حیل و حجت کے سر تسلیم خم کر دینا یہ کامل ارادت ہے۔ حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلہ چشتیہ صابریہ کے جلیل القدر بزرگ گزرے ہیں، فنا فی اللہ کے مقام پر تھے اور بڑی عبادت، ریاضت، مجاہدہ، تقوی، پرہیزگاری، چلہ کشی یہ انہوں نے کی اور بہت بلند مقام پر پہنچے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت
بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ ان کے ماموں بھی تھے اور ان کے شیخ بھی تھے۔ والد محترم کا وصال ہو گیا تھا۔ والدہ محترمہ لے کر آئیں اور کہا کہ میں اپنے اس بیٹے کو آپ کی خدمت میں چھوڑ رہی۔ گھر میں تنگ دستی تھی، فاقہ کشی تھی، غربت تھی، کوئی ذریعہ معاش، کوئی کمانے والا، کوئی ایسا سلسلہ نہیں تھا۔ انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہاں پر خانقاہ میں لنگر پکتا ہے، اور حقیقت تھی کہ روزانہ دونوں وقت صبح و شام لوگ آتے تھے، کھاتے تھے، چلے جاتے تھے، بابا صاحب کا لنگر چلتا تھا۔ میں اپنے اس بیٹے کو آپ کی بارگاہ میں چھوڑ کر جا رہی ہوں، اس کی تربیت بھی فرمائیں، اس کی نگہداشت بھی فرمائیں، سرپرستی بھی فرمائیں، اور خیال یہ بھی تھا، یعنی یہ بات انہوں نے کہی نہیں لیکن یقیناً یہ خیال بھی ہوگا کہ ظاہر ہے لنگر پکے گا تو کھانے پینے کا انتظام بھی اچھا ہوگا۔ کہا صرف یہ کہ آپ اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں، اس کی روحانی تربیت فرمائیں، سرپرستی فرمائیں۔ فرمایا ٹھیک ہے چھوڑ جاؤ۔ بلایا اور کہا علی احمد آج سے لنگر تقسیم کرنے کی ڈیوٹی تمہاری۔ کہا ٹھیک ہے جیسا حکم۔ چلے گئے۔ دوسرا دن ہوا، جب وقت ہوا، وقت مقررہ پر تشریف لائے، دیگ میں سے لنگر نکالا، جو بھی پکا تھا نکال کے اپنے ہاتھ سے سب کو دے رہے، غریبوں، مسکینوں، یتیموں کو، اور غربا، مساکین، اور جتنے بھی تھے مریدین، معتقدین، متوسلین، جو بھی آتے تھے سب کو تقسیم کیا، چلے گئے۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، مہینے گزر گئے، سال گزر گئے۔ ایک دو سال کے بعد، یا کئی روایتیں اس سلسلے میں، کئی سال کے بعد والدہ محترمہ آئیں تو دیکھا کہ بیٹا بالکل سوکھ کر کاٹا ہو گیا، دبلا پتلا، کیونکہ آپ نے اس میں سے خود نہیں کھایا۔ لنگر تقسیم کیا لیکن خود نہیں کھایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیر کی اجازت نہیں تھی، حکم نہیں تھا۔ حکم یہی تھا کہ تمہیں تقسیم کرنا، یہ نہیں فرمایا تھا کہ اس میں سے کھا بھی لینا۔ بھوک لگی، درختوں کے پتے توڑ کر کھا لیے، پیاس لگی، پانی پی لیا، اس طرح اپنا وقت گزارتے رہے، اور ساتھ ساتھ چلہ کشی، عبادت، ریاضت، مجاہدہ یہ چلتا رہا۔ والدہ محترمہ آئیں، دیکھا، حیران ہوئی، اور ان کو لے کر بابا صاحب کی خدمت میں۔ بھائی میں نے تو اس کو اس لیے چھوڑا تھا کہ آپ اس کی تربیت فرمائیں گے۔ فرمایا تربیت تو ہو رہی، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کا حال کیا ہو رہا ہے، کیا اس کو خانقاہ میں کھانا نہیں ملا؟ کہا بھائی ہم نے تو لنگر تقسیم کرنے کی ڈیوٹی ہی ان کی لگائی ہے۔ پوچھا بتاؤ تم لنگر تقسیم کرتے ہو یا نہیں؟ جی حضور جیسا آپ نے فرمایا، آپ کی حکم کے مطابق میں لنگر تقسیم کر رہا ہوں۔ تو پھر تمہارا یہ حال، تم نے کھایا کیوں نہیں؟ کہا حضور حکم صرف یہ تھا کہ لنگر تقسیم کرنا، یہ نہیں فرمایا تھا کہ اس میں سے کھا بھی لے۔ غور کیجئے، ایسا عظیم صبر، ضبط، استقامت، یہ معمولی بات نہیں، اسی لیے ان کا نام ہوا صابر۔ یہ ان کا لقب ہے، نام ہے علاء الدین علی احمد، اور لقب ہو گیا صابر کلیری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اس کو کہتے ہیں کامل ارادت، جو شیخ کے منہ سے نکلا، نہ ادھر نہ ادھر، ایک انچ ادھر سے ادھر نہیں، اسی طرح عمل کرنا، بلا چون و چرا، کوئی ہی حجت نہیں۔ اگر چاہتے تو پوچھ بھی سکتے تھے کہ اور میرے لیے کیا حکم ہے؟ اگر آپ فرما رہے ہیں کہ تقسیم کر دو تو میں بھی اس میں سے تھوڑا سا کھا لوں۔ نہیں، جو پیر کا حکم، اپنی مرضی کو ان کی مرضی میں، اپنی رضا کو ان کی رضا میں، اپنی منشا کو ان کی منشا میں فنا کر دیا، ختم کر دیا، اسی کو کہتے ہیں کامل ارادت۔ اور ایک ہوتی ہے ناقص ارادت۔ پیر نے کسی چیز کا حکم دیا، بظاہر ایسا ہوتا ہے کہ مریدین کا امتحان لیا جاتا ہے۔ شیخ کوئی عمل ایسا کرتا ہے، کوئی فعل ایسا کرتا ہے، کسی ایسی چیز کا حکم دیتا ہے یا ایسے کام کا، بظاہر خلاف شرع ہے، اور اگر خلاف شرع نہیں تو خلاف عقل ضرور ہے،
کہ عقل میں نہیں آ رہا کہ کیوں کہا، کیوں کروں؟ اگر کیوں وہاں پر آ گیا تو ارادت ناقص ہو گئی، اور اگر بغیر کسی چون و چرا کے سر تسلیم خم کر دیا تو ارادت کامل ہو گئی۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک بزرگ یا حیو یا قیوم کے عامل تھے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے اسماء مبارکہ ہیں، 99 نام ہیں۔ تو یہ بزرگان دین، اولیاء کاملین، کسی نہ کسی ایک اسم پاک کو اپنے ورد میں رکھتے ہیں، اس کا چلہ کرتے ہیں۔ ایک خاص تعداد میں، مثلا 1.25 لاکھ کی تعداد ہے، 1.25 لاکھ مرتبہ ایک جگہ بیٹھ کر احرام باندھ کر ترک حیوانات جلالی اور جمالی کے ساتھ پھر وہ چلہ کشی کرتے ہیں، تو وہ چیز ان کے عمل میں آ جاتی ہے۔ پھر وہ اگر ایک مرتبہ بھی وہ اسم پاک پڑھ کر دم کر دیں تو کام ہو جاتا ہے۔ خیر سر دس وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں۔ ان کا وظیفہ تھا یا حیو یا قیوم، اس کے وہ عامل تھے، لیکن مشکل یہ تھی کہ زبان میں تھوڑی سی لکنت تھی، تو یا حیو یا قیوم کے بجائے یا تیوم ان کی زبان سے نکلتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہی مقبول تھا۔ ظاہر ہے وہ جان بوجھ کر تو ایسا نہیں کرتے تھے، نیت میں خلوص تھا، اللہ تعالیٰ کی سچی محبت، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، اطاعت، فرما برداری، تو وہی اسم پاک اسی لفظ کے ساتھ جو زبان سے نکل رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول۔ اور اس میں ان کی کیفیت یہ تھی کہ جب چلتے تھے تو دریا اگر سامنے آ جائے، سمندر آ جائے، تو یہی پڑھتے پڑھتے اس پر بھی چلنا شروع کر دیتے۔ جیسے خشکی پہ چلتے تھے ایسے ہی دریا پہ چلتے تھے، ایسے ہی سمندروں پہ چلتے تھے۔ ان کا ایک معمول تھا کہ روزانہ رات میں جب آدھی رات گزرتی تھی تو روانہ ہو جاتے۔ اب مریدین میں ظاہر ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ یہ حضرت رات میں کہاں جاتے، آپس میں چیما گوئیاں ہوئیں، ان سے تو پوچھا نہیں۔ ایک آدمی کو، مرید کو لگا دیے کہ تم ان کا پیچھا کرو اور دیکھو کہ رات میں یہ کہاں جا رہے ہیں۔ حضرت نے اپنے وظائف مکمل کیے، تمام معمولات مکمل کیے، آدھی رات ہوئی، خاموشی سے نکلے اور چلنا شروع ہو گئے۔ یہ بھی کہیں چھپا بیٹھا تھا، یہ بھی ان کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گیا، جب تک زمین رہی، خشکی رہی، چلتا رہا۔ آگے آگے دریا، تو حضرت جیسے خشکی پر چل رہے تھے ایسے ہی پانی پر چلتے رہے، یعنی بالکل محسوس نہیں ہوا کہ وہ سمندر پہ چل رہے ہیں۔ اس نے دیکھا، اس نے پیچھے سے آواز لگائی، حضرت میں بھی آ رہا ہوں۔ انہوں نے پیچھے دیکھے بغیر، بزرگان دین کو تو ویسے ہی معلوم ہوتا ہے کون ہمارا پیچھا کر رہا ہے، کون دیکھ رہا ہے، وہ ہر چیز سے واقف ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا پڑھ یا حیو یا تیوم، جیسے کہ ان کی زبان میں لکنت تھی۔ اس نے پڑھنا شروع کر دیا، اسی طرح پڑھتے پڑھتے یہ بھی چلنا شروع ہو گیا، آگے حضرت جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے یہ جا رہا ہے۔ جب بھی سمندر میں پہنچے تو اس کو خیال آیا کہ میری زبان تو درست ہے، یہ ان کی زبان میں تو لکنت ہے، یہ پڑھ نہیں سکتے، تو مجھے تو صحیح پڑھنا چاہیے۔ اس نے اس کو صحیح کر کے پڑھا یا حیو یا قیوم، اسی وقت ڈبکی کھائی۔ جیسے ہی ڈبکی کھائی کہا حضور میں گرا، کہا پڑھ یا حیو یا تیوم۔ پھر اس نے پڑھنا شروع کر دیا، اور پھر جس طرح وہ چلتے رہے یہ بھی چلتا رہا، اور وہ پار ہو گئے، یہ بھی پار ہو گئے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لباس، شکل اور زبان، اس کسی چیز کو دیکھیں، دل کو دیکھا جاتا ہے۔ انسان کے دل میں کیا ہے، سچی محبت، سچی عقیدت، خلوص اگر دل میں ہے تو اسی خلوص اور محبت کے ساتھ جو چیز زبان سے نکل رہی ہے بارگاہ رب العزت میں مقبول ہو رہی۔ تو کامل ارادت کیا ہے؟ جیسا پیر نے کہا ویسا ہی کر لیا، اس میں کسی قسم کی اپنی طرف سے کوئی بات شامل نہ کرنا، یہ کامل ارادت۔ اور ناقص ارادت یہ ہے کہ پیر نے کچھ کہا، اس میں اپنی طرف سے شامل کر لیا، کہا نہیں ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا امتحان لینے کے لیے کر رہا ہو،
خلاف عقل بات ہے، لیکن امتحان لینے کے لیے ہے۔ اگر امتحان کے لیے ہے تو اس نے اگر اعتراض کر دیا تو ناکام ہو گیا، اور بغیر اعتراض کے اس پر عمل کر لیا تو کامیاب ہو گیا۔ تو اس کو کہتے ہیں کامل ارادت، اور اعتراض کرنے والی وہ جو ہے ناقص ارادت۔ تو اب ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ راہ سلوک صحیح طور پر جیسے بزرگان دین اولیاء کاملین نے طے کی، تو ہمیں چاہیے کہ اپنی ارادت کامل رکھیں، اپنے شیخ پر کسی قسم کا اعتراض نہ کریں۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ کبھی بھی اس راہ میں کامیاب نہیں ہوتے۔ بزرگان دین اولیاء کاملین کی ایک کسوٹی، ان کی سیرت ہمارے پاس موجود ہے۔ جیسا انہوں نے کیا ویسا تم کرو۔ آپ جانتے ہیں کہ جو جس راہ سے گزر چکا ہے وہی دوسرے کو بتا سکتا ہے کہ اس راہ میں کہاں نشیب ہے، کہاں فراز ہے۔ ایک عام مثال ہے، آپ روزانہ اپنے آفس جا رہے ہیں، اپنے دکان پہ جا رہے ہیں، اپنے کاروبار پہ جا رہے ہیں، ایک راستے سے آپ گزر رہے ہیں، تو جب آپ گزرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ گڑھا ہے، ایک جگہ اسپیڈ بریکر ہے، ایک جگہ رکاوٹ ہے، یہ ساری چیزیں ذہن میں ہیں نا۔ اب اگر کسی کو راستہ بتائیں گے تو بتائیں گے دیکھو جب فلاں گلی سے تم مڑو گے تو وہاں ایک گٹر ہے جو کھلا ہوا ہے، تو ذرا سا دیکھ کر آنا، ایسا نہیں کہ اس میں گر جاؤ۔ پھر وہاں سے تم آگے بڑھو گے تو کھدائی ہوئی ہے، وہاں پر بظاہر نظر نہیں آتی، لیکن جب قریب پہنچو گے ایسا نہ ہو کہ جلد بازی میں تیزی میں تم اس میں گر جاؤ۔ آپ اس لیے بتا رہے ہیں کہ آپ اس راہ سے گزر چکے ہیں، بلا تشبیہ و تمثیل۔ یہ بزرگان دین اولیاء کاملین راہ سلوک طے کر چکے، اپنے مقامات پا چکے، درجات مراتب ان کو مل چکے، عبادت و ریاضت، مجاہدہ، تقوی، پرہیزگاری، یہ سب انہوں نے کر لی اور اپنے مقامات پر پہنچ گئے۔ ہم اسی لیے ان کے ہاتھ پر بیعت ہوتے ہیں، ان کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس نشیب و فراز سے آگاہ کرتے۔ تم نے راہ سلوک میں قدم رکھا ہے، فلاں چیز کا انکشاف ہوگا تو شیطان حملہ کرے گا، وہ بتائے گا تم تو بہت بڑے ولی کامل ہو گئے، دیکھو یہ چیز ہونے والی تھی پہلے سے تمہیں پتہ چل گئی۔ اسی طرح دیگر چیزوں کا، اور یہ حقیقت ہے کہ یہ ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے جی ہم تو بہت بڑے ولی اللہ ہو گئے، ہمیں یہ چیز معلوم ہو گئی، ہم سے یہ کرامت صادر ہو گئی، حالانکہ وہ صرف شیطان کا دیا ہوا فریب ہوتا ہے، حقیقت حال نہیں ہوتی۔ تو شیخ کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ ان تمام چیزوں سے اپنے مرید کو آگاہ کرتا ہے، راہ سلوک طے کرنے والے کو مطلع کرتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ کسی کے ہاتھ پر بیعت کی جائے، ارادت قائم کی جائے، اور ارادت بھی کامل ہو، ناقص نہ ہو، پیر پر بلینک فیتھ ہو، یقین ہو کہ یہی ہمیں سیدھے راستے پر پہنچائے گا، اگرچہ اس کی باتیں خلاف عقل بھی آپ کو معلوم ہوں، لیکن آپ اس کے حکم پر عمل کر لیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ امتحان لینے کے لیے ہو اور بعد میں اسی امتحان میں کامیابی کی وجہ سے کوئی درجہ، کوئی مرتبہ آپ کو حاصل ہو جائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ امتحان لینے کے لیے بزرگان دین کی بارگاہ میں آتے ہیں، ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، چلو چل کر دیکھیں کہ کتنے پانی میں ہیں، ذرا سا امتحان لیں، ایک چیز ہے انہیں معلوم ہے، کہا یہ جا کر پوچھتے ہیں دیکھو اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ اور ایک وہ ہوتے ہیں جو صرف فیض لینے کے لیے آتے ہیں، صرف ان کو کسی چیز سے غرض نہیں، انہوں نے دیکھا یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، برگزیدہ بندہ ہے، ایک مقام پر ہے، بزرگان دین کی سرپرستی انہیں حاصل ہے، ہم بھی جا کر کچھ فیض حاصل کر لیں۔ تو یاد رکھیے جو فیض لینے کے لیے آتا ہے حقیقت میں فیض لے کر جاتا ہے، اور جو امتحان لینے کے لیے آتا ہے وہ سب کچھ گنوا کر چلا جاتا ہے۔ میرے والد گرامی اشرف المشائخ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ روحانیت میں ایک بلند مقام رکھتے تھے، اپنے مقام کو، مرتبے کو کبھی ظاہر نہیں کیا۔ ایک دن ہم نے سوال کیا کہ بتائیے کہ آپ کا کیا مقام ہے؟
کہا کوئی مقام نہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں جی ہم نے اتنی عبادت کی، اتنی ریاضت کی، اتنا مجاہدہ کیا، کبھی ان کی زبان سے یہ نہیں سنا کہ ہم نے اتنے چلے کیے، یا اتفاق سے کبھی ذکر آ گیا تو آ گیا۔ اب فرمایا کہ نہیں، میرا کوئی مقام نہیں، میں تو ایک فقیر حقیر ہوں۔ پھر ہم نے پوچھا کہ نہیں، آپ بتائیے کہ کیونکہ ظاہر ہے چیزوں کو دیکھ کر، معمولات کو دیکھ کر، ان کی بتائی ہوئی ہدایات کو اور چیزوں کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ مقام یا تو قطب کا ہے یا پھر اس سے بھی بلند ہے، لیکن انہوں نے کبھی ظاہر نہیں کیا۔ جب ہم نے بہت پوچھا تو صرف ایک ارشاد فرمایا کہ بس یہ سمجھ لو کہ روحانی طور پر جس کی ڈیوٹی کہیں لگتی ہے تو اس فقیر سے پوچھا جاتا ہے پھر ڈیوٹی لگتی۔ آپ غور کیجئے، یعنی روحانی طور پر کسی کی بھی ڈیوٹی کہیں لگے، ڈیوٹی سے مراد کیا ہے کہ صاحب وقت ہے، رجال الغیب ہے، ابدال ہے، اوتاد ہے، نقبا ہیں، نجبا ہیں، قطب الاقطاب ہیں، جتنے بھی یہ سارے درجے ہیں نا، مرتبے، تو فرمایا جس کی ڈیوٹی لگتی ہے اس فقیر سے پوچھا جاتا ہے اور پھر ڈیوٹی لگتی۔ اب آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ ان کا کیا مقام ہوگا۔ تو ایک جگہ تشریف لے گئے، ایک نوجوان آیا اور وہ انہی میں سے تھا جو بزرگوں کا امتحان لینے کے لیے آتے۔ اس نے دیکھا بڑا مجمع لگا ہے، آ کے تھوڑی دیر بیٹھا رہا۔ حضرت نے تو ایک نظر میں پہچان لیا کہ یہ کون ہے اور کس لیے آیا ہے۔ آگے بڑھا اور کہا کہ مجھے ایک سوال کرنا ہے۔ فرمایا کیا سوال ہے؟ آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ میرے دل میں کیا ہے؟ آپ یہ بتائیں کہ میرے دل میں کیا ہے؟ فرمایا نہیں۔ بڑا مسکرایا اور اٹھ کر چلا گیا۔ ہم لوگوں کو بڑا غصہ آیا اور حیرت ہوئی اور کہا کہ حضرت یہ آپ بتا دیتے۔ فرمایا جب وہ آیا ہی امتحان کے لیے تھا تو مجھے کیا ضرورت ہے؟ اگر عقیدت اور محبت سے آتا تو پھر فیض حاصل کر کے جاتا، لیکن اس کی نیت میں ہی یہ تھا کہ میں امتحان لوں۔ تو جب یہ امتحان لے رہا ہے تو ہم نے تو پہلے ہی اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، ہم کچھ نہیں جانتے، ہمیں کچھ آتا ہی نہیں، ہم تو فقیر حقیر ہیں، ہم کیا جانیں، ہم کیوں اپنے آپ کو اس پر ظاہر کریں۔ میں سوچنے لگا کہ کتنا بد نصیب انسان تھا کہ اگر یہی عقیدت اور محبت کے ساتھ آتا تو ان کی ایک ہی نظر اس کی کایا پلٹ دیتی۔ تو بزرگان دین کا اپنا اپنا مزاج ہے، اپنا اپنا انداز ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جلالی جو اسی وقت سزا دے دیتے ہیں، لیکن حضرت کی طبیعت میں تو صرف جمال تھا، رحمت تھی، شفقت تھی، محبت تھی، ہر ایک کے لیے معافی تھی۔ تو فرمایا کہ میں نے اپنا وقت ضائع نہیں کیا کہ میں خواہ اپنا وقت ضائع کروں، پھر یہ کوئی اور سوال کرتا، پھر سلسلہ چلتا، میں نے پہلے ہی چیز کو ختم کر دیا۔ اور وہ بڑا مسکراتا ہوا چلا گیا اور وہ یہ سوچتا ہوا گیا ہوگا کہ دیکھو میں نے کیسے ان کو خاموش کر دیا۔ یہ نہیں پتا کہ خود اپنے آپ کو اس نے دھوکہ دیا اور اپنے آپ کو خسارے میں ڈال لیا۔ پتہ یہ چلا کہ جس بزرگ کی بارگاہ میں آپ جائیں ہمیشہ فیض لینے کے لیے جائیں، اور جس کے ہاتھ پر بیعت ہو جائیں اپنی مرضی کو اس کی مرضی پر، اپنی رضا کو اس کی رضا میں، اپنی منشا کو اس کی منشا میں فنا کر دیں، ختم کر دیں، تب جا کر وہ ارادت کامل ارادت ہوگی، اور جب کامل ارادت ہوگی تو پھر انسان بامراد ہوگا۔ ایک ہوتا ہے نا بے مراد، اور ایک ہوتا ہے بامراد۔ بے مراد جس کو کچھ نہیں ملتا، جیسے خالی ہاتھ گیا ویسے ہی خالی ہاتھ آ گیا، لیکن ایک وہ ہوتا ہے کہ جو کچھ حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، عقیدت اور محبت کے ساتھ جاتا ہے، تو اس کی ارادت کامل ہوتی۔ تو اس لیے جو راہ سلوک طے کرنے والے ہیں ان پر یہ لازم ہے کہ جس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں پھر بلا چون و چرا اس کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیں۔ کیا کبھی آپ کو آزمائے گا، کبھی حکم دے کر، کبھی کسی طریقے سے، تو اگر آپ کی ارادت کامل ہوگی تو یقیناً آپ فیض حاصل کر لیں گے، اور اگر ارادت ناقص ہوگی تو پھر کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر امتحان لینے کے لیے جائیں گے تو کچھ حاصل نہیں کر سکیں گے، اور اگر فیض لینے کے لیے جائیں گے تو بہت کچھ حاصل کر لیں گے۔
بعض روایتوں میں آتا ہے نا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب ان کو زمین پر اتارا گیا تو ہرنوں کی ایک ٹولی اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے الہ العالمین، تیرا نبی تیرا خلیفہ اس دنیا میں آیا ہے تو ہمیں اجازت ہو تو ہم زیارت کر لیں؟ ارشاد ربانی ہوا، ہاں زیارت کر لو۔ تو ہرنوں کی وہ ٹولی، وہ جماعت یا وہ ریوڑ جو بھی آپ کہیں، وہ آئے حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے۔ ان کی نیت کیا تھی؟ اللہ کے نبی اور اللہ کے خلیفہ جو زمین پر تشریف لائے ہیں ان کی ہم زیارت کریں گے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ جب وہ آئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا دست مبارک ان پر پھیر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے اندر خوشبو پیدا ہو گئی، مشک، آپ کہتے ہیں نا مشک، آپ دیکھتے ہیں کہ مشک جو ہوتی ہے یہ نافہ ہوتا ہے، اس کی ناف میں ہوتی، تو اسی لیے اس کو نافہ کہا جاتا ہے، اور اس میں سے وہ مشک نکلتی ہے، اور مشک آپ جانتے ہیں خوشبو ہر جگہ پھیلتی۔ تو جب یہ ہرنوں کی جماعت واپس آئی تو خوشبو تھی، تو دیگر جو تھے اور ہرن، ان کا یہ تمہارے اندر کیسے پیدا ہوئی؟ انہوں نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ انہوں نے کہا اچھا، صرف ہاتھ پھیرنے سے خوشبو پیدا ہو گئی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا چلو ہم بھی چلتے ہیں، ہم چل کر دیکھتے ہیں۔ اب یہ لوگ بھی آئے، کس لیے؟ کہ خوشبو پیدا ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے، آپ نے اسی طرح دست مبارک پھیر دیا، لیکن خوشبو پیدا نہیں ہوئی۔ جب یہ واپس آئے تو انہوں نے ان سے کہا کہ ہاتھ تو ہمارے اوپر بھی پھیرا اور ہاتھ تمہارے اوپر بھی پھیرا، تمہارے اندر خوشبو پیدا ہو گئی، ہمارے اندر خوشبو پیدا نہیں ہوئی۔ تو آپ جانتے ہیں انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا ہم خوشبو لینے نہیں گئے تھے، ہم تو اللہ کے نبی کی زیارت کرنے گئے تھے، ہم تو ان کے چہرے مبارک کو دیکھنے کے لیے گئے تھے، اس وجہ سے ہمیں یہ انعام ملا، اور تم لوگ پہلے نہیں گئے زیارت کے لیے، جب ہمارے اندر خوشبو پیدا ہوئی تب تم گئے، اور تمہاری غرض یہی تھی کہ تمہیں خوشبو ملے، اس لیے تم جیسے گئے تھے ویسے ہی واپس آ گئے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ نے دیکھا کہ ارادت کامل اور ارادت ناقص دونوں کا بیان آپ نے سن لیا۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ جب بھی پہلی چیز یہ کہ جس کے ہاتھ پر بیعت کریں اس کے ساتھ اپنی ارادت کامل رکھیں، اس کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیں، اس کا حکم خلاف شرع ہو یا خلاف عقل ہو۔ خلاف شرع تو کم ہی ہوتا ہے، اکثر خلاف عقل ہوتا ہے، تو انسان سوچتا ہے کہ یہ چیز تو عقل میں نہیں آ رہی، یہ کیسے کرے، تو اسی میں ہی اس کی ترقی رک جاتی، روحانی ترقی۔ تو اس کو چاہیے کہ وہ ہر حکم کے آگے، اپنے شیخ کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دے، تاکہ اس کی ارادت کامل ہو، اور جب ارادت کامل ہوگی تو درجہ بدرجہ وہ اوپر کی طرف جائے گا، اس کو مقامات ملیں گے، انکشافات ہوں گے، مشاہدات ہوں گے، لیکن یہ ساری چیزیں جب ہوں گی جب اس کی ارادت کامل ہو۔ اگر ارادت ناقص ہے تو کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ خانقاہ میں ہم نے دیکھا کہ کوئی ایک دن آیا اور ایک ہی دن میں سب کچھ لے کر چلا گیا، اور کوئی 20 سال سے پڑا ہے اسے کچھ حاصل نہیں۔ یہ کامل ارادت اور ناقص ارادت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو اگر ہم کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جس کے بھی ہاتھ پر بیعت ہے اپنی ارادت اس کے ساتھ کامل رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے شیخ کے ساتھ کامل ارادت رکھنے کی اور ان سے روحانی فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔